اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور یہ بھلا طریقہ ہمیں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ، جن سے میں درخواست کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواجی تعلقات پر اور ازدواجی زندگی پر مزید روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو معاملات ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ، کیٹیگریز کے ساتھ ان کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہائی لائٹڈ جو ساری چیز ہے اس میں ازواج مطہرات کا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ذکر خیر ختم ہی نہیں ہونے کو آئے گا، تو ہمیں کچھ بریف کرنا پڑے گا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ سب سے زیادہ مکمل ایمان والے، ہم ایمان کو بالکل کچھ اور چیز سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مکمل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کا اخلاق اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ایک حدیث میں تو ہے نا خیرکم خیرکم لأہلہ، پورے گھر والے، اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں، خادم بھی آ جاتے ہیں، لیکن پھر ایک حدیث صرف اپنے گھر کی عورتوں کے لیے اچھا ہونا، ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہونا، ان کے لیے نرم ہونا، ان کے جذبات کو انڈرسٹینڈ کرنا، ایسے لوگ جو ہیں وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس میں کچھ میں آج مزید آپ کو خوبصورت واقعات جو ہیں میں بتانا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کسی بیوی کو اور نہ ہی کسی خادم کو آپ نے کبھی نہیں مارا، آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی پر، سوائے جب آپ جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہیں جیسے ابی بن خلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زخمی کیا تھا اور اس طرح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ویسے نارمل لائف میں کسی کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں نا کہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں اور کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ تو یہ تو عملی مثال ہوگی نا کہ وہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بالکل بالکل بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو فرماتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے نا، بالکل۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے گرد بیٹھی تھیں اور کچھ نان نفقہ کا مطالبہ بھی کر رہی تھیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا برا لگا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرزنش سے بھی منع فرمایا۔ مدینہ میں جو انصار تھے نا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور اہل مکہ قریش کے جو لوگ تھے یہ خود حاوی تھے، لیکن جب مکہ سے مدینہ یہ لوگ آئے تو
جو قریش کی عورتیں ہیں انہوں نے بھی ذرا تھوڑا دیکھا کہ اچھا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے انصار کی خواتین نے اپنا ایک اس طرح سے مقام سٹرونگ بنایا ہوا ہے، تو یہ بات بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی اور نوٹس کی۔ بہرحال علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کا، قریش کا طریقہ کار نہیں اپنایا، بلکہ انصار والا طریقہ کار اپنایا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ڈیل کرنے میں، اور آپ ان سب کو یعنی خوش رکھنے میں۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی معنی خیز جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی، اس لیے کہ وہ پسلی سے بنی ہیں، اور پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر وہ تم اس کو چھوڑ دو گے تو اس کا ٹیڑھ باقی رہے گا، اور دراصل اسی ٹیڑھ کے اندر ہی اس کی ساری خصلت فطرت ہے، اس کے اندر جو مامتا ہے، اس کے اندر جو قوت برداشت ہے، اس کے اندر جو سیکریفائس کا جذبہ ہے۔ آپ دیکھیں جینڈر ڈیفرنسز جب آپ پڑھتے ہیں نا بایولوجیکل بھی، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر اور فیکلٹیز ہیں اور مرد کے اندر اور ہیں۔ اب عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں نا، وہ اس کے وہ جو پسلی والا ٹیڑھ ہے نا، وہ اسی کا خاصہ ہے۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کی فطرت کو چینج کر رہے ہیں۔ ملٹی ٹاسکنگ جس طرح عورت کر سکتی ہے، بالکل گھر اور باہر دونوں مینیج بعض اوقات کرتی ہیں خواتین، کر رہی ہوتی ہیں، اور گھر کے اندر بھی کچن کو مینیج کرنا، اور ساتھ کے ساتھ ہی کپڑے بھی استری کر لینا، اور واشنگ مشین میں بھی ڈال لینا، اور بچوں کو بھی اٹھا لینا، اور ہوم ورک بھی کروا دینا۔ جی، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ قابل ستائش ہوتی ہیں، اور ان کی جب اپریسیشن ملتی ہے، ہم تو اسوہ حسنہ میں اپریسیشن دیکھ رہے ہیں، بالکل ہم ہر تو لمحے پہ، ہر جگہ پہ، بالکل ہر جگہ پہ اتباع میں ہے ہی بالکل، اپریسیشن۔ اور پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپ بھی کرتے تھے۔ آپ سے جتنا خود جب آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو فرماتی ہیں کہ جیسے کوئی عام مرد ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، اپنا جوتا گانٹ لیتے تھے، کپڑے کو پیوند لگا لیتے تھے، تو کسی قسم کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آر نہیں ہوتا تھا اپنے کاموں میں۔ تو عورت کی شخصیت کو، پرسنالٹی کو چینج نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی عورت کو خود یہ سوچنا چاہیے۔ آج جو یہ ایک فیمنزم کا نعرہ ہے، آپ دیکھیں فیمنزم جب شروع میں ابتدا میں آیا ہے نا 1800s میں، تو اس وقت تو صرف یہ تھا کہ ہمیں ہمارا ووٹنگ کا رائٹ ملنا چاہیے، یا پھر دوسری جو لہر تھی اس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں ہماری جو پے کی ڈسکریمنیشن ہے کہ ہم بھی اتنا ہی کام کریں اور مرد بھی اتنا ہی کام کرے، اس کو زیادہ پے ملے، ہمیں کم ملے۔ تو یہ شروع کے جو تھی نا لہریں، اس کی ویوز فیمنزم کی، وہ یہاں تک تھیں، لیکن اس وقت جس چیز کو فیمنزم کا نام دیا جا رہا ہے نا، وہ تو فطرت کو مسخ کرنے والی بات ہے نا، ایکسٹرا بوجھ ہے اپنے اوپر، جو نہیں ڈالا گیا اس کو بھی اپنے اوپر خود وہ اس پسلی کو توڑا جا رہا ہے، اس رب کو توڑا جا رہا ہے، اس کو سیدھا کر کے اس کو توڑا جا رہا ہے، اور اس کو بالکل خلاف فطرت ایک ڈگر کے اوپر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ہماری یوتھ کو، ہماری ینگ بچیوں کو، وہ فی الحال یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید یہ بڑا ایک اٹریکٹیو یہ نعرہ ہے۔ وہ ایک کسی اسکالر کا میں سن رہی تھی، وہ ویسٹرن اسکالر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 20 to 25 ایئر اولڈ ہیپی فیمنسٹ تو دیکھی ہے، لیکن میں نے 40 پلس ہیپی فیمنسٹ نہیں دیکھی۔ ہو سکتی نہیں، نیچر آپ نے چینج کر دی۔ بالکل، اور اب اس کو وہ ریپرکشنز فیل ہو رہے ہیں کہ جو اس نے ساری زندگی کیا ہے اس کے۔ تو لہٰذا مرد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عورت پسلی سے اگر بنی ہے تو اس کو اس کے ٹیڑھ میں ہی اس کا حسن ہے، اور عورت کو خود بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت آپ کی ایک حدیث ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عنقریب مصر فتح کر لو گے۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے نا کہ اس وقت تو مطلب وہ مکوکس مصر اور اتنی بڑی سپر پاورز اور رومنز کے انڈر، تو کہاں یہ خواب و خیال بھی ہو سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دے دی۔ تو اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں کی جو کرنسی ہے اس کو قیرات کہا جاتا ہے،
اور جب تم اس کو فتح کر لو گے مصر کو تو وہاں کے رہنے والوں کو نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ تمہارا ان کے ساتھ رشتہ ہے سسرال کا بھی اور رحم کا بھی۔ اور رحم کا رشتہ کیا ہے کہ ام اسماعیل مصر سے تھیں، ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر سے تھیں، اور سسرال کا رشتہ کیا ہے؟ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماریہ مصر سے ہیں۔ اچھا، تو ہاں، اور یہ اتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ آپ رشتوں کو نبھانے کا کتنا زبردست، اور دونوں رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ذریعے سے بننے والے رشتے بتائے ہیں کہ، اور سسرال کہاں سے؟ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو رحم کا رشتہ ہے وہ کتنے ہزاروں سال پیچھے ہاجرہ علیہ السلام سے۔ تو ایک تو اس سے صلہ رحمی کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماؤں کی اور خواتین کی جو اہمیت ہے، کیونکہ بیسیکلی میکہ اور سسرال دونوں رشتے جو ہیں وہ خواتین سے ہی تو بنتے ہیں، ایک لڑکی ہی جو ہے اسی کی وجہ سے یہ رشتے وجود میں آتے ہیں۔ تو انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی کی وجہ سے ماریہ اور ہاجرہ علیہ السلام، ان دونوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کو کتنی، اور پھر وہی بات ہے کتنا ویلیو ہے خاتون کو، بالکل خواتین کو ویلیو کیا گیا۔ بالکل۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے رمضان میں، اور سیدہ صفیہ آپ کو ملنے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں تھوڑی دیر، بلکہ کچھ اسکالرز نے تو یہ کہا ہے کہ تمام ازواج مطہرات ملنے آتی تھیں، اور سیدہ صفیہ کا گھر تھوڑا سا پیچھے تھا، تو آپ ذرا لیٹ پہنچیں، تو باقی اٹھ کے چلی گئیں، تو آپ نے وہ جو ٹائم ان کو کم ملا نا، وہ ٹائم کمپنسیٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا یہ عالم تھا۔ اب یہ ہمارے ہاں تو نارم نہیں ہے ملٹیپل میرجز کا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں تو یہ ہوتا ہی ہے نا، لیکن جہاں کہیں بھی ہے وہاں پر انصاف نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتباع ہے وہ یہ ہے کہ پوری طرح سے انصاف کیا جائے، نان نفقے میں بھی انصاف کیا جائے اور وقت دینے میں بھی انصاف کیا جائے۔ تو بہرحال پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اعتکاف کے خیمے سے باہر تشریف لائے، مسجد سے بھی باہر تشریف لے گئے، اور انہیں چھوڑنے گئے گھر تک، انہیں ایسکارٹ کیا گھر تک، اور راستے میں جو دو صحابہ پاس سے گزرے، انصار صحابہ تھے، تو آپ نے ان دونوں کو روکا اور ان کو بتایا کہ صفیہ بنت حیی ہیں، تو وہ تھوڑے سے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کچھ اور سوچیں گے؟ تو یہ وہ وقت ہے جب آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے، تو کوئی جو یہ بھی ایک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہو نا کہ یہاں پر میرے کسی ایکشن سے کوئی نہ کوئی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے تو اس کو کلیئر کریں، مت چھوڑیں لوگوں کو اس بات پر کہ میں کیا کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کلیریفیکیشنز دینے کی۔ تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کو کوئی تھوڑی دے کر اور اس چیز کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کرنا آپ کو پڑے تو انسان کو کر دینا چاہیے۔ مجھے تو اتنی خوبصورت بات لگ رہی ہے کہ حضرت صفیہ ملنے آ رہی ہیں اعتکاف میں اور آپ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ بالکل، ہمارے ہاں تو اگر کوئی ایسے اعتکاف میں آ جائے تو وہاں پہ ہو جائے کہ آپ ملنے کیوں آپ آ کا گئی ہیں، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے یا یہ کہ آپ ملنے کیوں آ گئی ہیں، ملنے کیوں آ گئی، اور اب میں کیوں گھر چھوڑنے جاؤں، جاؤ تم نہیں، اکیلی ازواج جاؤ۔ مطہرات جاتی تھیں، بالکل جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کر رہے ہیں اور پھر ان کو سی آف کرنے جا رہے ہیں، تو کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ بالکل۔ اور سیدہ صفیہ کے حوالے سے تو اور بھی بڑی ہی خوبصورت کچھ باتیں ہیں کہ یہ اونلی نان عرب وائف ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا اوریجن جو ہے وہ جو سے ہے، جی، تو اور یہ مسلمان ہو گئی تھیں، اور یہ بہت ہی راسخ مسلمان ہوئی تھیں۔ وہ انہی کے بارے میں شاید آتا نا کہ انہوں نے چاند دیکھا کہ میری گود میں آ کے گرا ہے، اور خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی دیکھا تھا اور جویریہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا، دونوں نے دیکھا، بالکل۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اب جب ان سے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہی بات ہے کہ یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب ہستیاں عام انسان تھے، سیدہ عائشہ تھیں، سیدہ زینب تھیں، سب عام انسان تھیں، اور ان کو کسی نہ کسی بات سے تکلیف ہوتی بھی تھی، اور یہ اور زیادہ ان کی عزت اور ان کے رعب میں ہمارے دلوں میں اضافہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے عام انسان ہوتے ہوئے اتنے چیلنجز کو کس طرح سے، کس خوش اسلوبی سے نبھایا ہے۔
تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدہ صفیہ کے پاس، وہ رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو، تو اس لیے میں رو رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے، تم تو ایک نبی کی بیوی ہو، ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بھتیجی ہو، یعنی تمہارے شوہر بھی نبی، تمہارے والد بھی نبی یعنی ہارون علیہ السلام، اور تمہارے چچا یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، تو تمہارے جیسا کون ہے، آپ کے جیسا کون ہے. کتنی پازیٹیو بات ہے. اور کوئی لمبے لیکچرز نہیں ہیں، یہ وہی بات ہے کہ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کنیت پر ذرا تھوڑا کیا تو کنیت رکھ دی، اسی طرح سے ان کو روتے دیکھا ہے تو کوئی اور نہیں کہ اچھا، یعنی کوئی بھی لیکچر ٹائپ نہیں، ان کو ایلیویٹ کر دیا، ان کا رینک ایلیویٹ کر دیا ایک جملے کے اندر. اور پھر حضرت حفصہ کے بارے میں بھی کوئی کامنٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. اس چیز میں تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخل ہی نہیں دیا کہ یہ آپس میں کیسے ہیں، بالکل کیسی ہیں. کوئی اگر کسی کا اختلاف ہوا بھی ہے نا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود چھوڑا ہے کہ اس کو خود ریزالو کرو. اور اسی طرح سے ایک اور جو خوبصورت بات ہے سیدہ صفیہ کے حوالے سے ہی کہ اونٹ سے گر گئی تھیں. ایک دفعہ ان کا اونٹ تھا اور بڑا کہتے ہیں بڑا حسین و جمیل اونٹ تھا، تو وہ کہیں بیٹھ گیا اور یہ گری اور یہ رونے لگ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجۃ الوداع کے موقع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روتی جاتی تھیں اور سب لوگوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پوچھتے جا رہے تھے. بالکل. اور ان کی پرسنالٹی آتی بھی ایسی ہے حضرت صفیہ کی نا، آنسو نکل آتے ہیں کچھ لوگوں کے، وہ نہیں رو بھی نہیں، چاہ بھی نہیں رہے ہوتے رونا، اور بس آنسو نکلتے جاتے ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اس واقعے میں کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنسو پوچھتے تھے مجھے اور رونا آتا تھا. کتنی خوبصورت اور کتنا نیچرل ہے یہ. بالکل. اور سب کے درمیان میں بالکل. آپ دیکھیں کہ دور نبوی کی جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ اسی کسی ایرا میں، اور کتنے بڑے بڑے نام ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ دیکھیے بالکل ایک جو نمونہ جس کو کہا گیا نا، اسوا جسے کہا گیا، آپ دیکھیں ورنہ تو وہ اسوا بن ہی نہ سکتے. بالکل. اگر یہ نارمل باتیں نہ ہوتی، بالکل ان نارمل باتوں میں، اور اسوا کیسے کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر آپ کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ انہوں نے بٹرنس کو کیسے ہینڈل کیا، اور انہوں نے غصے کو کیسے ہینڈل کیا، خوشی کو کیسے ہینڈل کیا. اسوا تو بنتا ہی وہ انسان ہے نا کہ جس کی زندگی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے اور کنٹرول ہو، اپنا کنٹرول، نفس پہ کنٹرول ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے نفس پہ کتنا کنٹرول ہے، غصہ آنے والی جگہوں پہ بھی غصہ نہیں آ رہا، ویری کام، ویری فوکسڈ. بالکل جی. پھر اسی طرح سے جو ایک اور خوبصورت تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر والوں میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے ان کے اوپر رکھ کے یا تکلیف والی جگہ کے اوپر رکھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب الناس اذھب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور بڑی خوبصورت یہ دعا ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ انسانوں کے رب، تو تکلیف کو دور کر دے اور تو شفا دے دے، تیرے سوا کوئی شافی نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اور ایسی شفا دے کہ مرض کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. کسی انسان کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں، یا یہ کہ آج ہمارے دور میں اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، منہ سے بول کے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آج ہم پڑھتے ہیں، تو یہ عین وہی الفاظ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. تو اس سے جو حدیث ہے نا، حدیث کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے اللہ تعالیٰ نے اسکالرز پیدا کیے کہ جنہوں نے اس دور میں کہ جب نہ کوئی ایسی کوئک کنوینس ہے، نہ پرنٹنگ پریسز ہیں، نہ کوئی، آپ دیکھیں کیسے پھر صحابہ اٹھے ہیں، کوئی بصرہ میں جا کے مقیم ہو گئے ہیں، کوئی ایجپٹ چلے گئے ہیں، کوئی کوفہ چلے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے آگے سے آگے تعلیم دی ہے. اور حدیث کی جو سائنسز ہیں ان کو پڑھیں تو آج کی جو ایکیڈیمک ریکوائرمنٹس ہیں نا، ہماری اس وقت کی حدیث سائنسز کو محدثین نے اس طرح کے ایکیڈیمک لیول پر لے کے آئے ہیں کہ آج بھی کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. کہ محدثین کے تو اگر ہم بات شروع کریں
تو اس کے لیے تو الگ ایک ہمیں الگ چاہیے کہ بالکل. محدثین تو بیونڈ آپ کی وہ امیجنیشن سے ان کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ان کو لے ہی نہیں سکتے. جیسے میں امام شافعی کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو اتنا وہ مجھے ہمیشہ انسپائر کرتی ہے ان کی بات کہ ایک رات میں موتا امام مالک ان کو حفظ ہو گئی, سبحان اللہ, اور وہ آ کے اگلے دن کہتے ہیں کہ آپ کہیں سے سن لیں. امام مالک کو کہتے ہیں کہیں سے سنیں, آپ جہاں سے سنیں گے میں آپ کو سناؤں گا. یہ بھی ہے نا کہ جتنے آپ گناہ کم کرتے ہیں اتنی آپ کی میموری بہتر ہوتی ہے. میموری, اور پھر آپ دیکھیں کیا مطلب اس طرح کی میموری ان کی اس لیے تھی کیونکہ وہ فوکسڈ تھے. بالکل, اور وہی آپ کی والی بات ہے, گناہ جتنے آپ کم کرتے ہیں اتنی میموری آپ کی اچھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا امام شافعی رحمہ اللہ کا ہی ہے نا کہ میں نے وکیع سے اپنے سوء حفظ کی, اپنے استاد سے اپنے سوء حفظ کی میں نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو کیونکہ علم اللہ کا نور ہے, یہ گنہگار دل میں نہیں آتا. تو بہرحال پھر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہے کہ اونٹوں پر ازواج مطہرات جن پہ سوار تھیں تو ایک وہ جو تھے انہوں نے ہانکا تو وہ اونٹ جو ہیں وہ تیز چلنے لگ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقا بالقواریر, یہ تو آپ گینے ہیں جن کو لے کے تم جا رہے ہو تو آہستہ چلاؤ آہستہ چلاؤ. تو کتنی یہ کنسرن کی باتیں ہیں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر ہی مجھے تو ہمیشہ یہ بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے چیز کہ حضرت میمونہ, اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کو درست کر دیجیے, کہ حضرت میمونہ نے اونٹ پر طواف کیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا, جی کہ اونٹ پر انہوں نے طواف کیا اور وہ چل سکتی تھیں اور وہ ٹھیک تھیں اور انہوں نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. بالکل, اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہم سب کے لیے آسانی ہو گئی کہ آپ کبھی بغیر عذر کے بھی آپ سواری پہ طواف کر سکتے ہیں. پریفریبلی ظاہر ہے آپ کو کرنا ہے, آپ اپنے پاؤں پر ہی کریں, لیکن خاص طور پر جیسے بعض اوقات کئی لوگ تو بالکل بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, کئی وجوہات ہوتی ہیں, کئی فزیکل وجوہات ہوتی ہیں. عذر والے بھی ہوتے ہیں وہ اتنا گلٹی میں ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے جیسے ہم تو صحیح حج کر ہی نہیں رہے, ہم صحیح عمرہ ادا ہی نہیں کر رہے. وہ گلٹ میں آتے ہیں کہ میں ویل چیئر پہ ہوں یا میں ایسی جگہ پہ ہوں کہ میں چل نہیں پا رہی. تو یہ بھی بہت ہی پیاری چیز ایک سیکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے ان کو اجازت دی تھی اور وہ انہوں نے کیا اس طرح. جزاک اللہ خیرا کثیر. ناظرین, یہ موضوع ابھی اسی طرح زیر گفتگو رہے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی اسی ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.